سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہربانی کر کے امامہ شریف کی بھی سنت ادا فرمائے کریں، مستقل امامہ۔ یہ بھی ایک تحفہ یہاں سے لے جائیں، جو اگر امامے میں کمی تھی تو آج سے اس سنت کو بھی انشاءاللہ نبھائیں گے انشاءاللہ، اور قبر تک نبھائیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام یہ بھی کرتے رہیں، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کا بھی کچھ ایسا پکا ذہن لے کر جائیں کہ اس سے انشاءاللہ دعوت اسلامی بہت ترقی کرے گی۔ مدنی قافلے یہ دعوت اسلامی کے دینی کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور خود آپ کی ذات کو بھی بڑا فائدہ ہوا، اس سے بڑی اصلاح ہوگی، بیٹری چارج ہو جائے گی ہر مہینے انشاءاللہ۔ تو 3 دن تو آپ نے بس کوشش کرنے کا ایک قضا ہوئی نہیں، ذرا مدنی مذاکرات دیکھا کریں اپنے، بھلے جو نہیں آ سکتے فیضان مدینہ اور دوسرے شہروں والے جو تشریف لائے، سب اپنے جہاں جہاں علاقوں میں جمع ہو کر دیکھتے ہیں وہاں بھی جانا چاہیے۔ اگر نہیں ایسا کوئی ترکیب تو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے، دیکھیں ضرور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہاں اگر انہوں نے توجہ سے مدنی مذاکرے سنے ہوں گے آج یا کل تو ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ فوائد سے خالی نہیں ہے، علم دین انشاءاللہ بہت حاصل ہوگا۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی بھی پابندی کی درخواست، نیکی کی دعوت، علاقہ دورہ اس میں بھی شریک ہوں، درس دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، گھر میں بھی دیں، چوک درس بھی دیں، مسجد میں بھی درس دیں، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا سکتے ہیں تو اس کا جو بھی طریقہ کار ہے متعین اس کے مطابق ترکیب بنا کر پڑھائیں ورنہ پڑھیں۔ لباس اگر سادہ ہو تو ظاہر نصیب، بڑے تراش خراش کے ڈیزائن والے لباس پہن کر اسلامی بھائی آتے ہیں، بعض کے امامے بھی بڑے ڈیزائن والے ہوتے ہیں، مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے ہمیں، پھر ایسی ڈیزائننگ کے مطلب عورتوں کو شرما دے، چکا چوند اور شائننگ والے لباس بھڑکیلے، پھر اس پہ مختلف ڈیزائنیں اور امامہ بھی خوبصورت و عجیب و غریب، یہ پتہ نہیں دعوت اسلامی کا ہم کرتے ہوں گے یا خالی ایسے خاص موقع پر یہ اس طرح کے لباس شاید پہن لیتے ہوں۔ سادہ لباس زیادہ لوگوں کو آپ کے قریب کرے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں اس کا سادگی کا جو امپریشن ہے نا وہ ٹپ ٹاپ کا نہیں ہے، میرا اپنا تجربہ یہی ہے الحمدللہ۔ اور اپنی شلوار کے پائچے جو ہے نا یہ اوپر رکھا کرے، ٹخنوں سے اوپر، پینٹ ہو جو بھی ہو اس کے پائچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا بھی رجحان کافی ہے۔ لمبا جبہ پہنتے ہیں، کرتا لمبا، اس کے بھی پائچے بعض اوقات یہ بھی ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سنت یہی ہے کہ تہبند اوپر ہو ٹخنوں سے، تو جو بھی لباس اوپر سے پہنا وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، مرد کے لیے۔ یہ مسواک شریف کی سنت بھی ادا کریں۔ کس کس کے پاس کو میرے پاس بھی ہو الحمدللہ، جن کے پاس ہے مرحبا، نہیں ہے تو حاصل کر لیں۔ تو مسواک شریف کے فضائل، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے وہ حاصل کر لیں، اور اس کے مطابق مسواک اگر نصیب ہو جائے تو میٹھا مدینہ
مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہی پڑھتے رہیں، جن کتابوں سے درس دیا جاتا ہے وہ پڑھتے نہیں بھی کافی ہے. ہر ہفتے کا رسالہ بھی ضرور پڑھا کریں اور اس کی کارکردگی بھی دیا کریں. اپنے ہاتھ میں درود شریف کا کاؤنٹر اگر رکھنے کی عادت ہو جائے نا تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. ہاتھ میں ہوگا تو یہ پڑھنے کو ویسے دل کرے گا، آپ پڑھ لیں گے. تو یہ رکھنے کی کوشش کریں سیریس لیں گے تو کوشش ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. سنجیدگی اختیار کریں تو انشاءاللہ آپ کا کام تیزی سے بڑھے گا انشاءاللہ، اور لوگوں کی دل آزاریاں وغیرہ پھر کم ہو جائیں گی، بلکہ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے. تاہم یہ کہ جو کرتے ہوتے ہیں بات بات پہ تو سنجیدہ ہو جائیں گے تو فرق پڑے گا. لیکن بہرحال اگر کسی کا دل دکھا دیا توبہ بھی کرنی ہوگی، اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی، معاف کروانا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد حسن رضا اتاری، جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. ماشاء اللہ ماشاء الحمدللہ یا سیدی 12 ماہ کا سفر جاری ساری ہے. اللہ الحمدللہ. تو اسی حوالے سے آپ سے ایک سوال عرض کرنا تھا کہ بعض اوقات ہمارے قافلے ایسی جگہ پہ جاتی ہیں، ایسی مساجد میں جاتے ہیں جہاں کے امام صاحب یا مؤذن صاحب ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی اور ہمارے پیارے مرشد اتار پر تنقیدیں کرتے ہیں. تو وہیں پہ ہمارے اسلام بھائی بھی یا تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جاتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں لگ جاتے ہیں. تو آپ سے یا سیدی یہی سوال تھا کہ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ ایسی جگہ پر ہم کس طرح حکمت عملی سے کام لیں. اگر وہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے تو محبت بڑھا دیں. محبت جب آپ بڑھا دیں گے نا، احترام کریں گے، محبت ان سے بہت زیادہ محبت سے پیش آئیں گے نا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کہ الیاس کے ساتھ والے اتنا پیار کرتے ہیں تو وہ کیسا ہوگا. یوں کر کے ایک ہو سکتا ہے ان کا ذہن بن جائے اور وہ مخالفت نہ فرمائے. غلط فہمیاں ہوتی ہے بعضوں کو، ان سے بگاڑنا یا ان سے بحث کرنا جو ہے نا، یہ مزید فاصلے بڑھانے والی بات ہے اور نقصان دہ ہے. لوگوں اور نمازیوں پر بھی اس کا امپریشن خراب ہی پڑے گا. بحث نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی. اگر نہیں کچھ بن پڑتا تو چپ چاپ سن لینا جب تک شریعت حکم نہ دے کچھ بولنے کا. اس کے انشاءاللہ فوائد زیادہ ہوں گے. یہ جواب جو ہے نا، خاموشی یہ لاجواب کرنے والا جواب ہے نا، ایک چپ 100 کو ہرائے. یا سیدی مقدس علی اتاری سیالکوٹ سے حاضر ہوا ہوں. سوال یہ ہے کہ آج کل جوانی کی عمر میں جوانوں کی شادی جو ہے وہ لیٹ ہوتی جا رہی ہے. اس میں بہت سارے والدین اور کچھ بچوں کی اپنی بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. یا سیدی اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو جو آسانی پیدا کرے. یعنی کوئی شادی کی ترکیب بن جائے، شادی کی رکاوٹ یا بندش ہو، اس کے ختم کرنے کا روحانی عمل. لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین والتین والزیتون والی سورت 60 مرتبہ پڑھیے، 60 ٹائم پڑھیے. انشاءاللہ الکریم 40 دن میں کام ہو جائے گا. حوالہ مینڈک سوار بچو، پیج نمبر 12 یعنی 24. یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. اس میں اور بھی کئی اوراد ہیں، اور شروع میں مینڈک کی سواری اور بچو کا ایک سبق آموز واقعہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا تھا کہ جیسے کہ ریاکاری وغیرہ کی یا اس طرح کی کوئی بھی وہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں وعید ہوتی ہے. جیسے کہ ریاکاری کی وعید میں ہے کہ 70 سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. جس کی عمر 70 سال نہیں ہوتی تو ادھر مطلب اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ 70 سال کے اعمال کس طرح برباد ہوتے ہیں؟ 70 کا جو فگر ہے نا، یہ عام طور پہ یہ جو حدیثوں میں آتا ہے تو ایک شاید محاورہ جس کو کہہ لیں، لیکن 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا بلکہ بہت سارا 70 بار 70 سال بہت زیادہ. یہ مبالغے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے.
जैसे हम बोलते हैं तुमको 50 बार बोला, 100 मरतबा समझाया, है ना, बोलते हैं ना। तो इससे मुराद 50 या 100 का फिगर जो है ये नहीं होता, बल्कि मुबालगा होता है। तो यहाँ भी इस तरह की मुराद होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान गौसे आज़म मदरसे से आया हूँ यहाँ पर। माशाअल्लाह जी आन। मेरा सवाल आपसे ये है कि सालिक, मजज़ूब और मजनून में क्या फ़र्क होता है, वज़ाहत फरमाएं। सालिक, मजसूब और मजनून में मजनून। अच्छा, मजनून तो देखो कोई शरई इस्तिलाह इन मानो कर नहीं है बुजुर्गों में से। ये मजनून माने तो पागल, जुनून जिसको हो। और मजजूब और सालिक ये अपनी मजहबी इस्तिलाहत हैं। सालिक राह चलने वाला, ये मोटे अल्फाज में ये समझो कि जो अल्लाह का नेक बंदा होश व हवास खो देता है, नहीं इतना वो अल्लाह पाक की यादों में गुम हो जाता है, वो मजजूब बन जाता है। और सालिक जो होता है वो होश व हवास में होता है। सालिक अफजल होता है, क्यों मजजूब दूसरों की इस्लाह नहीं कर सकता, सालिक दूसरों की इस्लाह कर सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अक्ल कामिल और दानाई कैसे हासिल हो, और ये वस्फ कैसे हासिल हो कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है, और इसमें एहतियातें क्या होनी चाहिए? माशाअल्लाह, इतने सारे कोर्स करा रहे हैं यार। एक कोर्स आप ये भी शामिल कर लें और मेरा नाम लिखना है, मुझे भी करना है कि अक्ल कामिल कैसे मिल जाए। और मसले कर देता हूँ मैं भी यार। और भी जो 2-3 बातें आपने की ना, सब मुझे सिखा दें मिलजुल के। या सैदी, ये जो अर्ज कर रहा हूँ ये भी तो आपने सिखाया है, सब कर्म है आपके हुजूर। अगर मैं मुअल्लिम हूँ या हुजूर, ये आपका ही तो कर्म है। ये जुल्फ़ें, ये दाढ़ी, ये इमामा, ये करम नवाजियाँ, ये और चीज़ है, अक्ल कामिल और चीज़ है। कैसे हासिल हो? अक्ल कामिल हो भी, अक्ल भी नहीं, कामिल। आप कर्म फरमा देंगे हो जाएगा हुजूर। आपकी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है हुजूर। आपको बोलना अच्छा है, अच्छा आ रहा है, तो फिर तो अक्ल कामिल आप सिखाएं, कोर्स शुरू करें हमारा लिए कि अल्लाह पाक अक्ल कामिल व अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन। इसके लिए अच्छी सोबत दानाओं की, अक्लमंदों की मुयस्सर हो। मगर वो हो, अक्लें तो बहुत के बात होती है, मारामारी करने वालों के पास भी अक्लें होती है, टेक्निक होती है। या पुलिस वालों को भी चक्कर दे जाते हैं, एजेंसियों को घुमा देते हैं, ये अक्लों वाले होते हैं। जब दहशत गर्दियों का दौर होता है ना, तो तजर्बा हुआ था कि एक से एक टेक्निक लोग इस्तेमाल करते थे कि वो पुलिस हैरान रह जाती थी कि अब इसका क्या तोड़। फिर वो तोड़ ढूंढते थे, फिर कुछ कर देते थे, फिर तोड़ ढूंढते थे कि ये अब इसका क्या। तो अक्ल होती है, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल गलत किया। अक्ल फिरौन के पास भी थी, मगर बदबख्त ने इस्तेमाल गलत किया, खुदा का दावा कर बैठा। नमरूद के पास, इस कमबख्त के पास इतनी अक्ल थी कि पूरी दुनिया का बादशाह बन गया था। ये आपको पता होगा, 4 बादशाह बने दुनिया में, 2 काफिर बादशाह थे, 2 मोमिन थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन, ये मोमिन बादशाह, और बख्त नसर और नमरूद ये काफिर बादशाह गैर मुस्लिम। वो खुदाई का दावा किया, और ये अक्ल कामिल बोलो या अक्ल नाक़िस ही थी। जा रहे अल्लाह को ना पहचाने वो अक्ल कामिल हो ही नहीं सकती। तो एक लंगड़े मच्छर से उसको अल्लाह पाक ने हलाक किया कि बुला तेरी बादशाही को, बुला तेरी फौजों को, इस लंगड़े मच्छर का मुकाबला करें। तो अल्लाह के अजाब के इस लंगड़े मच्छर का मुकाबला क्या हुआ? आखिरकार उसका फट्टे पड़ते थे, इसको ये भी शायद पड़ा है, जूते पड़ते थे, जूता मारते थे तो इसको चेन पड़ता था। फिर आखिरकार वो एक ऐसा फट्टा पड़ा इस पर के सर फट गया इसका, अब मर गया। कितनी बुरी मौत मरा। आज तक इसका नाम जरूर है लेकिन बदनाम है। तो बस अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए, और ऐसी के इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अक्ल मन्ना है वही उम्र गादियां। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दाढ़ी को कलर तो सुर्ख अफजल है या सफ़ेद? और प्यारे बापा जान, मैं 10 साल से मेरी टांग में ज़ख़म है और लगातार
पी बह रही है। ओहो, पापा नासूर। नासूर है पापा। आए पापा जान मेरे वालिद साहब भी आपकी बारगाह में आए थे, उन्होंने दुआ करवाई थी आपसे। अल्लाह अल्लाह पापा जान मैंने लाखों रुपया लगवाया है। पापा जान मैं लाखों का कर्जाई हो गया हूँ। अल्लाह अल्लाह। पापा जान मैं बड़ा परेशान हूँ। अल्लाह पाक आप पर रहमत फरमाए, आपको शिफा कुलिया पापा अता जान फरमाए। नजर करम फरमाए। आजमाइश है बेटे, हिम्मत रखें। वो एक बुजुर्ग का वाक़या है ना, इनके हाथ में फोड़ा हुआ, तो ये मतलब बाजों ने हमदर्दी की, और ये कह रहे थे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या मतलब आप तो, आपको गम नहीं है? मतलब मैं तो यूँ शुक्र कर रहा हूँ अल्लाह पाक का कि यही अगर ये फुंसी फोड़ा जो है मेरी आँख में निकलता तो मैं क्या करता, मेरी ज़बान पे होता तो मैं क्या करता। ये हाथ पर तो कम मतलब प्रॉब्लम है, ज़बान और आँख में होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता ना। तो यूँ मतलब जैसे पाँव में है नासूर, अब इससे आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ होता, वहाँ होता, वहाँ होता तो मैं क्या करता। तो यूँ थोड़ा ढारस मिलती है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए और इससे भी आपको नजात बख्शे। ज़ाहिर तकलीफ होती है, तो ये तकलीफ जो है ये सवाब देती है और गुनाहों के कफ़ारे का सबब भी बनती है। मैंने सब्र करे तो फिर बेहिसाब दाखिले की तरफ भी वो ले जाती है। तकलीफ में सब्र ही किया जाए बस। बड़ी तकलीफ वाला उसको देखा जाए कि मुझसे ज़्यादा अपनी एक पाँव में है तो बेचारा फुला है, उसके दो पाँव में है। ये भी होता ना, ये बीमारी वो बीमारी, तो यार उसको तो बेचारे को कैंसर है, उसको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। तो यूँ तरह तरह के मरीज दुनिया में मौजूद होते हैं, दुखियारे मौजूद होते हैं, तो बेटे सब्र करें। पापा जान मैं ना नफसियाती मरीज बन गया इसकी वजह से, और मेरे ना आप इसको सोचना छोड़ दें। वो है ना अपने चुप रे सीता मोती मिल सन, जे सब्र करे ता हीरे, ये पागला वांगो रोला पावे ना मोती ना हीरे। तो बेटे सब्र के सिवा चारा नहीं है। अब अगर हम वो इस पर हो वावेला करते भी हैं तो ये तकलीफ तो नहीं जाएगी, अंडरस्टूड है। तो हम सब्र करके अपना अज्र क्यों ना खरा करें, तो अपना अज्र खरा करें। किसी ने बड़ा प्यारा शेर लिखा है, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सफेद दाढ़ी तो इह्या उलूम में तो मना किया है। पहले से करते होंगे लोग, काले बाल वाले के सफेद बाल हो जाएंगे, लोग एहतराम करेंगे। अगर उसको सफेद जचती है तब तो उसको मेहंदी वगैरह लगाना मुनासिब है कि वो सफेद रहने दे। इसके लिए मुस्तहब ही है कि सफेद उसको जमती है, यानी कि इसका जो हुस्न जमाल इससे बेहतर रहता है, मेहंदी से कम हो जाता है। अब मेहंदी आमतौर पे ये लाल कहलाती है, अगरचे इसका कलर ऑरेंज आमतौर पे होता है, लेकिन लाल मेहंदी बोलते हैं। और पीली भी आती है। तन्हा मेहंदी मुस्तहब है, यानी कि मेहंदी लगाना मुस्तहब है, इसमें कुछ भी ना डाला जाए, पानी तो अंडर डाला जाएगा और उसमें कुत्तम की पत्तियां मिलाकर के ये जैतून के पत्तों से मिलती जुलती है पत्तियां। ये मैं आसान करके बता रहा हूँ, जिसका रंग गहरा सुर्ख माइल बसियाही होता है, यानी कि काले की तरफ जो माइल हो, झुका हुआ हो जिसका, इस तरह का वो गहरा सुर्ख, देखिए डार्क रेड, ये उससे बेहतर है। अच्छा, और जर्द रंग यानी येलो पीला, ये सबसे बेहतर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रहनुमाई इस बारे में चाहिए कि कुछ ऑब्जर्वेशन है, यूं नहीं कि हर जगह ऐसा होता होगा, देखा भी गया है, और इस हवाले से रहनुमाई चाहिए
کہ ایک اسلامی بھائی جب پہلے جوان ہوتا ہے وہ کافی کام میں لگا ہوتا ہے, کچھ عرصے کے بعد گھریلو معاملات بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات کاروبار میں بھی چلا جاتا ہے. تو دو سٹیٹس جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. ایک تو بعض اوقات جب اسلامی بھائی ابھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے لیکن داڑھی نہیں ہوتی یا اس کا فائنینشیل سٹیٹس جو ہے وہ اتنا اپ نہیں ہوتا, تو ہم اس کے پاس کہہ لیں کہ داڑھی کے بغیر بھی اس کو ہم بڑی پاور دیتے ہیں, محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. لیکن جب وہ ہمارا اسلامی بھائی بن جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد ہم اس کی وہ ویلیو بعض اوقات جو ہے مصروفیت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح جب اسلامی بھائی بہت اچھا مدنی کام کر رہا ہوتا ہے اور اچانک کاروبار میں چلا جاتا ہے, تو اب ہم جس طرح پہلے اس داڑھی کے بغیر والے کاروباری کے پاس بار بار جاتے تھے, اب اس کے پاس ہم نہیں جاتے, بلکہ گفتگو میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس دنیا میں پڑ گئے. تو ذمہ داران کا اس حوالے سے رویہ کیسا ہونا چاہیے کہ جو پہلے ذمہ دار تھا اب کسی وجہ سے اگر وہ کاروبار میں چلا گیا ہے تو کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ ماشاء اللہ یہ تنظیمی سوال ہے. واقعی اس میں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اولڈ از گولڈ. تو جو پرانے صاحب بھائی ان کی قدر بھی ہونی چاہیے, ان پر شفقت بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, کہ جو دور ہٹا تو اس کو مزید دھکے مار کے دور پھینک دیا اٹھا کے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے بھی ملنا جلنا وقتاً فوقتاً, اس کو نیکی کی دعوت, اجتماع کی دعوت, کبھی خصوصی اجتماع ہو, بڑی رات آ گئی ہے نا, یا یہ خواجہ صاحب کی چھٹی شریف آ گئی, تو ایسے موقع پر خاص کر پھر دعوت دی جائے. اپنے یہاں علاقے میں کوئی اجتماع ہے, چوک اجتماع ہے یا مدنی مذاکرے کا اجتماع ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں مختلف شہروں میں, تو ایسے موقع پر خاص کر کے اس سے ملا جائے اور اس کو کیا آ جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ پھر ایک بار آپ کی شفقتیں پا کر وہ آ جائے. اگر آپ اسے رخ پھیر لیں گے تو پھر کہاں سے آئے گا یہ. تو میری تو یہی التجا ہے کہ کسی کو بھی ہم ضائع نہ ہونے دیں, آخر دم تک اس پر کوشش کرتے رہیں. ہاں بعض ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس اسلامی بھائی کی جو سائڈ ہوا یا بعض اوقات سائڈ کیا بھی جاتا ہے کہ وہ مطلب کوئی پیسوں کے مسئلے اور چیٹنگ یا اس طرح کے کیس میں کبھی کبھی کوئی ملوث ہوتا ہے, پھر ان کو دعا کریں ان کے لیے. ان پر انفرادی کوشش کی ضرورت نہیں, وہ تو خود آنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کو سنبھالنا مشکل ہے کہ وہ پھر کسی کو مطلب بوتل میں اتار دے گا اور پھر چیٹنگ کر لے گا, سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح بعض نشے کے عادی اور اس طرح کے لوگ بھی آ جاتے ہیں, پھر وہ اپنا مسئلے کرتے ہیں. ورنہ ویسے کوئی صرف سستی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے اگر آگے پیچھے ہو گیا تو اس کو بہرحال ہمیں اپنے سے دور ہونے نہیں دینا. مدنی قافلوں میں پچھلے سال جو ہے میری 42 مدنی قافلوں میں سفر رہا میرا 2022 کے اندر. کیا بات ہے. نیت ہے کہ رمضان کے بعد جامعۃ المدینہ جب داخلے اوپن ہوں تو میں بھی ایڈمیشن لے لوں. ماشاء اللہ. تو اس میں نے عرض کرنی ہے کہ جو جامعۃ المدینہ ہے اور ذمہ داری ہیں تو دونوں اہم چیزیں. تو جامعۃ المدینہ میں رہتے ہوئے ذمہ داری جو ہے ظاہر ہے پہلے بڑی ذمہ داری ہے تو ڈسٹرکٹ سطح ہے, تو اس سے کیا نیچے کی طرف آیا جائے یا جامعۃ المدینہ کے ساتھ ہی آپ کے قدموں میں ڈسٹرکٹ سطح پہ مدنی قافلوں کی دھومیں مچائی جائیں؟ اب یہ تو میرے لیے مشورہ دینا مشکل ہے کہ دونوں کام ایک ساتھ کریں گے تو کوئی نہ کوئی کام تھوڑا بہت 19-20 تو آئے گا. لیکن ماشاءاللہ بعض طلباء بھی ایکٹیو ہوتے ہیں, دینی کام بھی کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, بعض اپنے مدنی درس نظامی بھی اسی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں, کام بھی کرتے جاتے ہیں, اور ذمہ داریاں بھی بڑی سطحوں پر بھی بعض اوقات ہوتی ہے, کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کتنے ایکٹیو ہیں اور کیا کیا نبھا سکتے ہیں آپ کو خود اپنے طور پر غور کرنا ہوگا. اب لگتے تو ایکٹیو ہیں, جیسے آپ نے جو گفتگو فرمائی اس سے تو لگتا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ دونوں ہی نبھانے میں کامیاب ہو جائیں. بہرحال ظاہر دینی کام بھی چھوڑنا نہیں ہے, علم دین حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے, ظاہر ہے کہ بہت اچھا کام ہے, نیک کام ہے, وہ کام بھی کرنا, دونوں ہی مطلب لے کے چل رہا ہے. اور سب طلباء کرام کو یہی کرنا چاہیے, دونوں کام کریں. دینی کام کرتے کرتے عالم بنیں گے تو امت کو بہترین رہنما ملیں گے, اور اگر یہ دینی کام کرتے کرتے نہیں بنیں گے وہ بھی رہنمائی تو ہے لیکن فرق پڑ سکتا ہے. امیر علیہ صاحب کہ ماشاء اللہ الکریم ہمارے اسلامی بھائی نے اتنی اچھی کارکردگی بیان کی,
ہمارے پاس کچھ امیر علیہ سنت کی اوریجنل تحریریں تھیں، تو مجلس نے اس کو فریم کیا ہے. تو یہ اسلام بھائی اگر کچھ اور مزید نیتیں پیش کریں تو یہ امیر علیہ سنت کی اوریجنل تحریر آپ کو مجلس کی طرف سے دی جائے. یعنی یہ درس نظامی کریں اور مدنی فیس یہ ہو کہ جو ذمہ داری ہے اس میں 20 سے 19 پہ نہ آئے، 21 پہ جائیں، کیا بات. انشاءاللہ الکریم، اور پڑھائی میں بھی پیچھے نہ ہٹیں. انشاءاللہ الکریم. باپا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ الکریم، گج واج کے انشاءاللہ دونوں کام کریں گے انشاءاللہ الکریم. کیا شان اور ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ. باپا آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کرنی ہے کہ پھر ایک کرم نوازی آپ فرما دیں، قافلہ کا لقب آپ اپنی طرف سے عطا فرما دیں تو انشاءاللہ ہر طرف انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. یعنی لقب قافلہ جی جھولی بار دیں حضور. اور کتنے عرصے میں کتنے مدنی قافلے؟ حضور ایک سال میں 42 مدنی قافلے 12 ماہ کے اندر 3 دن کے. یعنی 12 ماہ میں 52 ہفتوں میں 42. تو ہر مہینے کے کتنے ہوئے؟ تقریباً 4 بنتے ہیں باپا. ہر ہفتے ہی تقریباً ان کا 52 میں سے 42 ہفتوں میں سفر کیا. کمال ہے یار ماشاءاللہ. یہ سارے قافلے تو درس نظامی کریں گے تو نہیں ہو سکیں گے، اتنی چھٹی تو نہیں ملے گی. انڈرسٹوڈ ہے، مہینے میں 3 دن ہی کی ملے گی، نو پرابلم. یہ آپ نے کیا ماشاءاللہ، ابھی فرصت ہے، ورنہ وہ شادی آ کر آپ کو ہو سکتا ہے کہ بیڑیاں ڈال کر گھر میں بٹھا دے. باپا آپ کی خدمت اس حاضر سے ہو گئے بہتر ہے کہ درس نظامی میں تھوڑا بہت قافلے میں تو اثر پڑے گا، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، کوئی بات نہیں. آپ مطلب وہ جو بھی جدول ہوگا، کیوں اگر ہر ہفتے 3 دن سفر کریں گے تو جامعۃ المدینہ آپ کا کر نہیں سکتے، اور وہ بھی اچھا کام ہے، نیک کام ہے. تو اس میں تو آپ کو رعایت ہے کہ ہر مہینے 3 دن بھلے کریں، جامعۃ المدینہ میں پڑھیں، اور وہاں بھی کام کی ضرورت ہے. خان جامعۃ المدینہ یہ بھی ایک اپنی الگ سے بستی ہے اور جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ سارے مبلغین اور دعوت اسلامی کے مطلب وہ یہ اسلامی بھائی تیار کرتے ہیں، سمجھا بجھا کر داخل کراتے ہیں، رنگ روٹ جس کو بولتے ہیں نا، یہ کورے کورے اس میں کئی ہوتے ہیں. ان کو بھی قافلوں میں سفر کرانا ہے، ان کو بھی نیکی کی دعوت کا خوگر بنانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور آپ کی بارگاہ میں ناقصی گزارشات کرنی تھی. جہاں پہ میں ہوں مجھے وہاں پہ کام کرنے میں تھوڑی مشکلات پیش آتی ہیں دین کا کام کرنے میں. تو حضور آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تو دل میں آس ہے کہ آپ کوئی ایسا ہدف دیں جب آپ کی یاد آئے تو مچل کر دین کا کام کرنے کی سعادت ہو. تو ایسا کوئی ہدف دے دیں آپ میرے. جس سے محبت کرتے ہوں اور اس کو وہ یاد بھی نہ آئے. یہ تھوڑا متضاد باتیں ہو گئی نا، ٹکرا رہی ہیں آپس میں. ضرور اگر آپ یا یہ دعویٰ چھوڑ دیں یا یہ مطالبہ چھوڑ دیں، دونوں میں سے ایک ہی کام ہونے کا ہے. اللہ پاک آپ کو برکت دے، ماشاءاللہ کام کریں. دشواری میں تو اب یہ کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں ہے، باغ میں تو پھول کھلتے رہتے ہیں. چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، ظاہر وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. پھول وہ با کمال ہے کہ جو ریگستان میں کھل اٹھے، تو اس کو سب دیکھیں گے. باغ میں تو ہزاروں پھول لگے ہوئے، تو ایک پھول کو باقاعدہ کون مطلب یعنی کہ اتنی اہمیت دے گا. کام کریں، اللہ پاک دل بھی لگا دے گا اور دشواریوں میں آسانیاں بھی عطا فرما دے گا. 3 سال پہلے دل میں خواہش رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو خواب میں. تو وہ اس سے پہلے کافی خواب آتے تھے، یعنی قسم قسم کے خواب آتے. جب سے یہ خواہش رکھی ہے تو اس کے بعد ابھی تک آج تک کسی قسم کا کوئی خواب نہیں آیا. تو اس بارے میں پوچھنا تھا کہ کہیں سے بھی جواب نہیں ملا، تو آپ کی بارگاہ میں اس کا سوال ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. زیارت کا جہاں تک تعلق ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک اس کے بیان کی ہے، اور ساتھ میں بڑی کمال کی بات، نقطے کی بات لکھی ہے کہ یہ درود شریف اس لیے نہ پڑھے کہ زیارت ہوگی، اس کا تو خیال ہی چھوڑ دیں. پھر آگے ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے. مجھے ایک صاحب ملے تھے جو بہت بڑی پارٹی تھے. میں کسی کے یہاں دکان پہ گیا تھا، تو وہ ان کے تو کافی، اب تو شاید حیات ہو مشکل ہے، سفید ریش تھے اور اس کو کافی سال ہوئے. تو وہ مجھے اس کی دکان پر دیکھ کر مجھے اس کی دکان پہ کیوں آئے ہو، مطلب یہ ایسی جگہوں پہ نہیں آنا چاہیے آپ کو، لیکن میرا انداز یا میرے بارے سنا ہوگا. اور بولا میں نے آج تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض ہی نہیں کیا کہ میرے گھر تشریف لائیں، میرا گندا گھر میں اپنے گھر پہ بلاؤں. اس طرح
मदीना ने कहा आंखें गंदी, मैं इससे क्या ज़ियारत करूं? ये अल्फाज नहीं कहते ने, तो इबारा लिए कि इस तरह का भी एक इश्क का वो ऐसा कि गालिबन मेरी आंखें नम हो गई थी, वो ऐसी बातें करने लगे। बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन यह कि इश्क जिसको नसीब हो जाए, इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अक्लमंदा एवं ही उम्रा गालियां। तो सरकार से अर्ज करना कि जलवा दिखा दीजिए, बिल्कुल सही है, कोई हर्ज नहीं। हम मेरा ते कोई जोर नहीं, हुन सोना तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये